السلام علیکم فرینڈز، رائل ویٹرنری کلینک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گبھن جانور کو اگلے سوئے کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈرائی پیریڈ، اس کے علاوہ حاملہ جانور کی خوراک، اور آخر میں ہم ایک فارمولہ بھی شیئر کریں گے۔ تو فرینڈز، مناسب دیکھ بھال اور غذائیت مادہ بچھڑے کی تیز رفتار نشو و نما کے ساتھ ساتھ کم عمری میں بلوغت کے حصول کو یقینی بنا سکتی ہے۔ ایسے جانور کی بر وقت انسیمینیشن اور بر وقت کاونگ آپ کے فارم کو منافع بخش بنا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے فیمیل جو کاو ہیں 18 سے 24 ماہ تک بلوغت کو پہنچتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بر وقت کاونگ نہیں ہوتی اور خرچہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ حمل کے آخری 3 ماہ میں بچہ تیزی سے نشو و نما پاتا ہے، اس لیے اس دوران مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈرائی پیریڈ۔ ڈرائی پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم جانور کو آرام دیتے ہیں، مطلب ہم اس سے دودھ نہیں لیتے، اگلے سوئے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم ڈرائی پیریڈ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 60 دن کا رکھتے ہیں، کچھ 45 دن کا، 30 دن کا بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم جو بات کریں گے کہ ڈرائی پیریڈ جو ہو وہ 40 سے 45 دن کا ہونا چاہیے۔ اس سے جانور کی دودھ کی پیداوار، ریپروڈکٹیو سٹیٹس، باڈی کنڈیشن سکور بہتر ہوتا ہے، جو کہ جانور کو پارچوریشن کے وقت میٹابولک ڈس آرڈرز جن میں کیٹوسس اور ہیپوکیلسیمیا قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ ہم اس عرصے میں جانور سے دودھ نہیں لے رہے ہوتے تو جانور پہ بوجھ کم ہوتا ہے اور بچے کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو جانور کو میٹابولک ڈس آرڈر سے بچانے کے لیے ہمیں آخری 2 ماہ میں اچھی خوراک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں فیڈ سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں، ڈی کیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈنگ اچھی رکھتے ہیں۔ تو جانور کو خشک کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جب جانور کو خشک کرتے ہیں تو ونڈا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اب جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جانور کو اچھی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیڈ میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ونڈا گرم ہوتا ہے، نہیں دینا چاہیے۔ ونڈا جو ہے جانور کو سارا سال دینا چاہیے، کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو جانور کو خشک کرنے کے لیے جانور کی اچھی طرح چوائی کریں اور اس کے بعد ڈرائی کو ٹیوب استعمال کریں، جس میں سیفا سیک اور سیپراوین قابل ذکر ہے۔ یاد رکھیں میسٹائٹس والے جانور کو کبھی خشک نہ کریں، پہلے میسٹائٹس کا ٹریٹمنٹ کریں، بعد میں اس کو ڈرائی کریں۔ اگر ہم اپنے جانور کو ڈرائی پیریڈ نہیں دیں گے تو اگلے سوئے پہ جانور دودھ نہیں دے گا، پھر ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ پارچوریشن کے بعد گائے جو ہے وہ دودھ نہیں اتار رہی، نہ ہی اڈر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی ملک پروڈکشن ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ تو حاملہ جانور کے لیے آرام سے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے لیے کافی سپیس ہونی چاہیے۔ ان جانوروں کو پارچوریشن کے وقت ملک فیور، جس کو ہم ہیپوکیلسیمیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیٹوسس جیسی بیماریوں کے امکانات کو کم کرنے کے لیے دودھ کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے مناسب راشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس راشن میں آخری جو ٹرائی میسٹر ہوگا، آخری 2 ماہ ہوں گے، 40-45 دن، جتنا بھی کوئی ڈرائی میٹر اس کا ڈرائی پیریڈ رکھتا ہے، تو اس میں حاملہ جانور کو 1.25 kg سے 1.75 kg اضافی ونڈا دیا جائے، اس کے ساتھ اچھی کوالٹی کا چارہ بھی فراہم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ منرل مکسچر بھی فراہم کیا جائے۔ جانور کے لیے پانی، پینے کا صاف پانی ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے، کھلیوں کو ہم صاف رکھیں، اس میں مٹی شٹی نہ ہو، حاملہ جانور کو علیحدہ رکھیں اور گریزنگ کے لیے نہ بھیجیں، کیونکہ وہاں جانور کو انجری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ فرش ایسا نہ ہو کہ جانور پھسل جائے۔ آرام دہ بیڈنگ فراہم کریں، بیڈنگ میں ہم جو پارچوریشن کے وقت جانور کو بیٹھنے کی جگہ پہ پرالی کا استعمال کریں، اس کے علاوہ ریت جو ہے وہ سب سے اچھی بیڈنگ ہوتی ہے۔ تو پارچوریشن سے 3 سے 5 دن پہلے خوراک میں لیگزیٹو فیڈ استعمال کریں تاکہ جانور کو قبض نہ ہو، جس میں گندم، چوکر، گراؤنڈ نٹ کیک اور منرل مکسچر
50 گرام پر ڈے رکھیں، جو جانور پریگننٹ ہو، جو ڈرائی پیریڈ میں ہو، اور جانور کی جو ڈلیوری کی علامات ہیں وہ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جانور کس ٹائم ڈلیوری کر سکتا ہے۔ اگر ڈیفیکلٹ برتھ کا کیس لگے تو ویٹنیرین سے رابطہ کریں، ایسے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ استعمال نہ کریں۔ تو فرینڈز، ڈرائی پیریڈ کے حوالے سے، گبن جانور کی تیاری کے حوالے سے آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ یہ ایک فارمولہ شیئر کیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ اپنے جانور کو تیار کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔